الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ گلستان نبوت کے گل سرسبت، خانوادہ شیر خدا کے چراغ، خاتون جنت کے لخت جگر اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر پاک سے اپنے وجود کو معطر اور منور کریں گے انشاءاللہ، جن کے مقدس وجود پاک کو، جن کے نقش قدم کو وادی بطحا بھی پہچانتی ہیں، جن کو بیت اللہ، حجر اسود اور سب حل و حرم جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، جو وجہ وجود کائنات کی آل ہیں، جو اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی میں قوم قریش کے سردار ہیں، جو مشن حسینی کے بعد از کربلا علم بردار ہیں، جن کی بارگاہ میں اہل محبت کے سر انتہائی ادب سے جھکے رہتے ہیں، جن کے ذکر پاک سے ہم گناہ گاروں کے وجود سجتے ہیں، جو خانوادہ نبوت کے علمی اور روحانی فیضان کے شاہکار ہیں، جو گھرانہ اہل بیت کے انتہائی بہادر اور حوصلہ مند کردار ہیں۔ ناظرین کرام، ہم زندگی میں بہت سے مسائل دیکھتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان مسائل کے اوقات میں صبر کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو رہتی دنیا تک ایک درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مصائب کتنے ہی شدید ہوں، مسائل کتنے ہی شدید ہوں، آزمائشیں کتنی ہی ہوں، انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور صبر کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے۔ یعنی سیدنا زین العابدین علیہ السلام وہ پاک ہستی ہیں جو عبادتوں کی زینت، بندگی اور بندہ نوازی کی آبرو ہیں، دعا و مناجات کی جان ہیں، خشوع و خضوع اور خاکساری و انکساری کی روح ہیں، جن کی خلقت ہی توکل اور معرفت کے خمیر سے ہوئی، جنہوں نے دعا کو علو اور مناجات کو رسائی عطا کر دی، جن کی ایک ایک سانس تسبیح اور ایک ایک نفس شکر خدا سے مکمل طور پہ معمور ہے، جن کی دعاؤں کا ایک ایک فکرہ آدمیت کے لیے سرمایہ نجات اور نصیحت و حکمت سے سرشار ہیں، جو بچپن ہی سے، یہ ظاہر تعلیم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے، جو بچپن ہی سے تسلیم و رضا کی اعلیٰ منزل کی طرف بڑھے، جو قضاء و قدر کے آگے سر جھکائے تھے کھڑے، جو دنیا کے سارے ساجدین کے ماتھے کا جھومر یعنی سید الساجدین ہیں، جو عبادتوں میں برتر یعنی زین العابدین ہیں، جو ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے، خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ فرمایا کرتے، جب دو شخصوں میں صلح فرماتے تو آپ سجدہ فرمایا کرتے، جو سجدوں میں اس مقام پر چھو جائیں جہاں خدا بند کریم سے ہم کلام ہو جائیں، یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی فرمایا تھا نا کہ جب تم نماز ادا کرو تو ایسے نماز ادا کرو جیسے تم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو، تو جو عبادتوں میں سجدوں میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، جو نوافل کی کثرت کو اس طرح اختیار کر جائیں کہ پوری پوری راتیں لمحوں میں سمٹ کر رہ جائیں، جو سخاوت کی، فیاضی کی، دادرسی کی اس منزل کو پہنچ جائیں کہ مدینہ پاک کے سینکڑوں گھروں کی خاموشی کے ساتھ کفالت فرمائیں، نہ صرف کفالت فرمائیں بلکہ کفالت بھی ایسی فرمائیں کہ خود اپنی مبارک پیٹھ پر راشن کے بوریے اٹھا کر مستحقین کے گھروں تک رات کی تاریکی میں پہنچائیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے سخی تھے اور کیوں نہ ہو سکتا، یہ سخاوت تو ان کے در کی ہے کہ عالم یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں مدینے کے تقریباً 100 خاندان جو ہیں ان میں راشن تقسیم کیا کرتے اور خود اپنی مبارک پیٹھ کے اوپر بوریے اٹھا کر جایا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ جس وقت آپ نے پردہ فرمایا اور جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو دیکھنے والے نے یہ دیکھا اور لکھنے والے نے یہ لکھا کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر زخم کے نشان تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ نشان کیسے ہیں، تو بتایا گیا کہ آپ رات کی تاریکی میں اپنے دست مبارک سے آٹے کی بوریاں اٹھا کر اپنی مبارک کمر کے اوپر لاد کے لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا، جن کے مبارک چہرے کی نورانیت کا یہ عالم ہو کہ جس کسی کی نگاہیں آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایک دفعہ پڑ جائیں بس اس کی نگاہیں فوراً ہی آپ علیہ السلام کے تقدس و احترام میں مکمل طور پہ جھک جائیں، جن کے سر اقدس پر چوتھے امام ہونے کا تاج سجا، جن کے ذکر سے اہلیان دل کا جہاں عقیدتوں سے بسا، جو فخر ہیں فخر دو جہاں کے، جو ناز ہیں مالک کون و مکان کے، جو صبر و استقامت کے عظیم پہاڑ ہیں، جو دربار یزید میں شیر کی دھاڑ ہیں، جن کے ذکر پر اسکار نازاں ہیں، جن کی تلاوت پر قرآن کی آیات نازاں ہیں،
جن کی نمازوں پر نمازیں نازاں ہیں، یعنی جن کے سجدوں پر ساجدین کی جماعت نازاں ہے، جن کی عبادتوں پر عبادت فخر کرتی ہیں، جو زہد و تقویٰ کا استعارہ ہے، جو تعظیم کا مرکز اور عقیدتوں کا محور ہیں، جو خود علوم دینی اور علم و عمل کا سرچشمہ ہیں، یعنی عالم یہ تھا جن کے اجداد علم و عمل کا مجمع البحرین ہیں، جو حسینوں کے حسین تھے یعنی خوبصورت ترین تھے، جو اطوار میں اور سیرت و کردار میں سب سے بہترین تھے، جن کی تعظیم میں لوگ سروں کو جھکاتے تھے، جو خلق سے بھی تعلق کو خوب نبھاتے تھے، دشمنوں کو بھی جو معاف کر دیا کرتے تھے، تکالیف پر بھی جو اپنے دل کو صاف کر دیا کرتے تھے، جو اپنے اجداد کے علم و عمل کے مجمع البحرین ہیں، جو اپنے بابا جان کے نور عین ہیں، یعنی عالم یہ ہے کہ جن کے غموں کے آنسوؤں کا اگر ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جاتا تو وہ خشک ہو جاتا، جن کے مصائب کا ایک لمحہ پہاڑ پر اگر رکھ دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے ناظرین کہ جن کی بارگاہ میں کبھی کوئی سائل اگر آتا تو آپ ان کو انتہائی پروٹوکول سے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، جس نشست پر آپ بیٹھتے تھے اس نشست پر آپ اس سائل کو بٹھایا کرتے تھے، اس کے ہاتھ دھلاتے تھے، اس کے پیر دھلاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امام یہ تو صرف سوال پورا کرنے کی حد تک ہونا چاہیے، نہیں اس نے حاجت مانگی آپ اس کی حاجت پوری کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم کیا جانو کہ یہ میرا کیسا محسن ہے، یعنی جن کے صدقے سے ہماری آپ کی شفاعت ہونی ہے ان کا طریق یہ کہ ان کے در پہ اگر کوئی آ جاتا تو اس کا اس انداز سے اکرام فرمایا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے امام یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا پتہ؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، یعنی آپ کے جسم پر اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ صبر جہاں کے یعنی یوں کہیے کہ صبر جس انتہا کو پہنچتا ہے، یعنی جا کر جس انتہا پر پہنچتا ہے، امام عالی مقام کے جگر گوشے امام زین العابدین علیہ السلام کا صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ صبر اپنی انتہا پر پہنچے، وفا اپنی انتہا پر پہنچے، استقامت اپنی انتہا پر پہنچے، سخاوت اپنی انتہا پر پہنچے، جانثاری اپنی انتہا پر پہنچے، ایثار اپنی انتہا پر پہنچے، زہد و تقویٰ اپنی انتہا پر پہنچے، عبادات اپنی انتہا پر پہنچے، سجدے اپنی انتہا پر پہنچے، تقویٰ اور پرہیزگاری اپنی انتہا پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اگر کسی وجود میں متشکل ہو جائیں تو وہ وجود امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود ہے کہ بس یوں کہیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو سراپا دین ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو سراپا دین ہے، بالیقین وہی سید الساجدین امام زین العابدین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے کل بروز محشر ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ہو۔ اللہ حافظ۔